اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى، اور اگر اے مخاطب تو دیکھے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جس وقت جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، الملائکۃ فرشتے۔ اے مخاطب تو دیکھے اس وقت کو جب فرشتے کفار کی جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلانے والا عذاب، اور چکھو جلانے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس سبب سے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ کَدَّأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، کَدَّأْبِ، ان لوگوں کی عادت ایسی ہے جیسے آل فرعون، فرعونیوں کی عادت تھی۔ ان لوگوں کی عادت جیسے عادت تھی فرعونیوں کی۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، ان کی عادات وہ پہلی قوموں کی طرح، قوم عاد، قوم سمود کی طرح ہیں۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالی قوی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ سزا اس لیے ہے، بأن اللہ لم یک مغیرا، بے شک اللہ تعالی نہیں بدلنے والا، نعمتاً، نعمت کو، انعمہا علی قوم، جو نعمت دی ہے اس نے کسی قوم کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں، ما بانفسہم، اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کَدَّأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کی عادت ہے جیسے فرعونیوں کی تھی۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو۔ فأہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے۔ جی لکھیے۔ سورہ انفال کا درس نمبر 12، آیت نمبر 50 تا 54، 54۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ذلت کفار در عالم برزخ، ذلت کفار در عالم برزخ۔ ربط، کل کے سبق میں
کفار کے دنیاوی عذابات اور ذلت اور ان کی رسوائی اور مغلوبیت کو بیان کیا تھا جو انہیں اپنی زندگی میں پیش آئی۔ اب ان آیات میں کفار کی برزخی زندگی اور رسوائی کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ بوقت موت ان کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوتی ہے، اور کس ذلت سے ان کی روح نکالی جاتی ہے، کیا رسوائی کی کیفیات ان پہ طاری ہوتی ہیں، اور پھر مرنے کے بعد انہیں عالم برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر یہ شیطانی دھوکہ کھل جائے گا، یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ شیطانی دھوکہ تھا، یہ سب شیطانی دھوکہ تھا۔ شیطان نے ہمیں یہ سارا کچھ مزین کر کے دکھایا، آج حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو ایمان ہی تھا۔ پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہم ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ اب بات سمجھ آ جائے گی انہیں۔ اب آل فرعون کی طرح اپنی آنکھوں سے سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا۔ جیسے فرعون نبیوں کو جھٹلاتا رہا، لیکن جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، اس وقت پھر اس کو اقرار ہوا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو سب کی آنکھوں کے سامنے آج یہ بات آ گئی کہ نبی کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس وقت کو دیکھتے جب فرشتے کفار کی روحیں نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں، روحیں کھینچتے ہیں، وصول کرتے ہیں، ان کی روحوں پر آگ کے گرز مارتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں، پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ بھی مار رہے ہوتے ہیں، اس کی اصلاحت نہیں کی۔ تو بوقت قبض روح ان کی ادبار پر مارتے ہیں۔ ادبار سے مراد حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ استح مراد ہیں، اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ پشت مراد ہے، پشت پر مارتے ہیں۔ راجح قول پہلا ہی ہے، حضرت مجاہد والا۔ اور مارتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ ذلت ناک عذاب چکھو، یعنی جب جان کنی کی حالت ہوتی ہے، نزع کا وقت ہوتا ہے، تو ساتھ عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اخروی عذاب کا مقدمہ ہوتا ہے۔ ابتدائی عذاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے، منہ اور استح پر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک ظاہری نجاست کا محل ہے، ایک باطنی نجاست کا محل ہے، تو اس لیے ان دونوں کو مشابہت اس وجہ سے دی کہ منہ ان کی باطنی نجاست کا محل ہے، جہاں سے انہوں نے کفر اور غلاظت بکی تھی، کفریات ان کے منہ سے نکلتے تھے، معصیت کے کام، غیبت، چگلیاں، جھوٹ ان کے منہ سے نکلتے تھے، اس لیے دونوں کو ایک مقام پہ رکھا۔ انما المشرکون نجس، تو یہ شدید پٹائی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ تو قبض روح کے وقت ہے نا، باقی قبر میں جانے کے بعد جو ہوگا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ یہ سب تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے جھٹلانے کا طریقہ اور تکذیب کا طریقہ بھی وہی ہے جو پہلی قوموں کا تھا، قوم عاد، قوم سمود، انہیں بھی یقین نہیں آتا تھا، ان کو بھی گناہوں کے سبب پکڑا اور سخت سزا دی، انہیں بھی پکڑا، بدر میں مارے گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، اپنے نبی کے دشمنوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ جو نبی کی مخالفت کرے، اس کے نبی کو تنگ کرے، نبی کے ساتھ دشمنیاں رکھے،
اللہ اس کو سخت سزا دیتا ہے۔ جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ یہاں پر یہ بات بھی فرمائی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، سوچتے نہیں تو اللہ بھی دل نہیں بدلتے۔ جس قوم کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور اتنے انعام ان پر کیے ہوں، ان انعامات کے باوجود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ بھی ان لوگوں کی حالت کو بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ بھی ان کی حالت کو پھر نہیں بدلتے، جیسی ہے ویسی ہی چھوڑتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں ان پر کی، سمن دی، شکلیں دی، صورت دی، جسم دیا، طاقت دی، قوت دی، مال دولت دیے، باغات دیے، اور پھر بھوک میں کھانے کے لیے نعمتیں دی، خوف سے امن دیا، ہر طرح کی نعمتیں ان کو دی، لیکن انہوں نے جھٹلایا نبی کو تو اللہ نے نعمتوں کو چھین لیا، قید سالی آئی، بھوک میں مبتلا ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے ہر وقت ان کو خوف رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکل کر مدینہ انصار کے پاس چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی وہاں پر نور ہدایت تھا جس سے محروم ہو گئے، تو اللہ پھر نعمتوں کو چھین لیتے۔ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ اس نعمت کو چھین لیتے۔ اور منافقوں کا نفاق بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر قول و فعل کو دیکھنے والا ہے۔ کافر یہ نہ سمجھیں، منافق یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کارتوتوں کا پتہ نہیں چلے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع، سننے والا ہے، جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو سن رہا ہے، جو باتیں یہ بول رہے ہیں گفتگو اللہ اسے سن رہا ہے، اور علیم جاننے والا بھی ہے، ان کے افعال کو جانتا ہے، ان کے اقوال کو سنتا ہے۔ اور جو حالت فرعونیوں اور ان سے پہلے کافروں کی ہوئی تھی، انہیں بھی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، بعض کو زمین میں دھنسایا، بعض کی شکلیں مسح کی، بعض کو زلزلے میں تباہ کر دیا، بعض کو ہوا سے پٹخ دیا گیا، بعض کو پتھر برسا کر ہلاک کیا، بعضوں پر زمین الٹتی گئی، اور آل فرعون کو بحر کلزم میں غرق کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے کفار کو طوفان نوح میں غرق کر دیا، ساری نعمتیں چھین لی گئیں۔ سابقہ کفار کی ہلاکت کا ذکر کرنے سے مقصود ان کو عبرت دلانا ہے کہ جو حالات ان پہ آئے تمہارے اوپر بھی نہ آ جائیں، جو عذابات ان پہ آئے تمہارے اوپر بھی نہ آ جائیں، اس لیے ہوش کرو۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ جو ابھی آپ نے یہاں پر پڑھا، یہ برزخ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، برزخ کا لغوی معنی ہوتا ہے رکاوٹ۔ برزخ کا لغوی معنی رکاوٹ، کوئی آڑ، پردہ، جیسے قرآن کریم میں بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریاؤں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ برزخ، ان دونوں کے بیچ میں پردہ ہے۔ اب وہ پردہ نظر تو نہیں آتا، اگر کوئی وہاں پر جائے اور کشتی دوسری طرف لے جائے، وہاں پر ہاتھ سے پانی ہلا کے دیکھے، کوئی پردہ بیچ میں نظر نہیں آتا، یہ غیب ہے۔ دونوں دریاؤں کے درمیان وہ برزخ، وہ پردہ، رکاوٹ بنا ہوا ہے، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر جانے نہیں دیتا، ادھر میٹھا ادھر کڑوا دونوں کا مکس ہونے نہیں دیتا، رنگت بھی دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو وہ ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرتے کہ اس کا پانی اس میں آ جائے، اس کے نہ، ایسا نہیں ہوتا، بمور آ جائے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ برزخ سے مراد کیا ہے؟ موت کے بعد، اس میں بڑا لوگ شبہات ڈالتے ہیں، سمجھ جائیے اس بات کو،
موت کے بعد قیامت قائم ہونے سے قبل، یعنی دوسرے الفاظ میں دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے کی جو زندگی ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت کو برزخ کہتے ہیں۔ تو برزخ زمانے کا نام ہے، جگہ کا نام نہیں ہے۔ برزخ کسی جگہ کا نام کہ خاص جگہ ہے وہاں پر جا کے عذاب ہوتے، نہ۔ برزخ دنیاوی زندگی کے اختتام کے بعد قیامت سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس موت کے بعد دوبارہ زندگی سے پہلے جو وقت ہے، جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، یعنی قبروں میں جو وقت گزرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ قبر میں جو وقت گزرتے اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ اور یاد رکھیے گا، برزخ کا عذاب اور ثواب حق ہے، ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتے اور عذاب بھی۔ معتزلہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اس کا انکار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ برزخ میں عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ قیامت کے بعد جنت اور دوزخ، وہاں کی راحت، وہاں کا ثواب، وہاں کی نعمتیں، عذابات، یہ 20 آیات سے ثابت ہے، جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ جیسے انکار کفر ہے، تعویل بھی یہاں پر کفر ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت، بروں کے لیے جہنم، یہ تو بنیادی عقائد ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ تو باقی یہ جو برزخ ہے، اس میں بھی راحت ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، سزا بھی ہے۔ اور یہ بھی دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو دفن کر دیا تو مٹی ہو کر پڑا رہتا ہے، نہ، ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی راحت نہیں ہوتی، کوئی عذاب نہیں ہوتا، کوئی سزا نہیں ہوتی، کوئی ثواب نہیں ملتا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اس زمانے میں بھی اس پر راحت بھی آتی ہے، برا ہے تو سزا بھی ملتی ہے، اور یہ قطعیات میں سے ہے۔ ہاں، البتہ اس کے متعلق جو واقعات ہیں قبر کے عذاب کہ وہ کس طرح ہے، کیفیت کیا ہے، یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ البتہ اس کے بارے میں جو واقعات آئے وہ خبر واحد سے ہیں، تو اس کا انکار بھی گمراہی ہوگا۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہیں برزخ کے عذاب پہ دلیل ہے، تو جو لوگ قیامت سے پہلے عذاب کے منکر ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی عذاب تو قیامت میں ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا، قبر میں کس چیز کا عذاب ہے؟ تو بھئی قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہ آیت جو آپ نے پڑھی کہ فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں، جب روح وصول کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت روح وصول کرتا ہے۔ فَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ مارتے ہیں ان کی پشتوں پر اور ان کے چہروں پر، اور ساتھ کے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ ساری تکالیف موت کے وقت ہو رہی ہیں، یہ سارے عذابات موت کے وقت دیے جا رہے ہیں۔ قبر میں الگ سے ہیں، یہ تو موت کے وقت عذاب دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں جی عذاب تو صرف آخرت میں ہوگا، قیامت قائم ہونے کے بعد ہوگا؟ یہ غلط ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے، یہ دین کو نہ سمجھنے والی بات ہے کہ عذاب صرف مرنے کے بعد ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا، عذاب صرف قیامت کے بعد ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط بات ہے۔ قیامت سے پہلے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، قیامت سے پہلے بھی موت کے وقت عذاب دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پٹائی ہو رہی تھی، قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اور یہ عذاب کیوں ہوگا اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہوں نے دین کے معاملے میں کوتاہیاں کی ہیں، جو کارتوت ان کے اپنے ہاتھوں نے کیے، جو بویا وہی کاٹیں گے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہے ہیں۔ تو عذاب قبر سے انکار نہیں ہو سکتا، قبر میں عذاب ہوتا ہے، درجنوں احادیث اس پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، 2 قبروں کے پاس سے، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور معجزہ دکھا دیا
کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں لگائیں. مختلف روایات موجود ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قبر کے عذاب کا انکار کرنا یہ بے شمار احادیث کا اور قطعیات کا انکار ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے. موت کے وقت فرشتوں کی مار، یہ چیزیں غیب کی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. قبر کا عذاب یہ غیب کی چیز، ہمیں نظر نہیں آتا. کوئی آدمی قبر کھول کے دیکھے چلو میں دیکھتا ہوں عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پٹائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کو نظر نہیں آئے گا. سامنے چارپائی پہ میت پڑی ہوتی ہے، ابھی زندہ ہے، برا ہے، فاسق فاجر ہے، تو فرشتے اس کو مار رہے ہیں ہتھوڑوں کے ساتھ، مار مار کر روح نکال رہے ہیں. وہ چیخ چلا بھی رہا ہے، پٹائی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، لیکن کسی کو آواز نہیں آتی، کسی انسان کو آواز نہیں آتی. پاس رشتہ دار بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، ڈاکٹر حکیم بھی پاس ہیں، آواز نہیں آتی کسی کو. اس لیے کہ ان چیزوں کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے. غیب کی چیزیں ہیں یہ. کوئی آدمی کہ یہ تو ہمارے سامنے اس کی جان نکلی، اس کو تو کوئی پٹائی نہیں ہوئی. تم کہتے ہو کافر کی پٹائی ہوتی ہے، تو بھائی ہمیں نظر نہیں آتا. یہ غیب ہے، غیب اللہ نے چھپا کے رکھے، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. فرشتوں کی اس کے ساتھ گفتگو آ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی. حساب کتاب بھی کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوال جواب بھی ہو رہا ہے، سزا بھی ہو رہی ہے، ثواب بھی مل رہے. من ربک، من نبیک، من دینک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے آتے ہیں اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. روح کا تعلق ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا. روح کا تعلق ہے تو اٹھ کر بیٹھے گا. اور اگر کوئی کہے نہیں جی یہ ثواب صرف روح کو ہوتا ہے یا عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے. دنیا میں دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرے جسم، ثواب کے مزے سے روح لیتی رہے، جسم کو پوچھے بھی کوئی نہ، یہ ناانصافی کی بات ہے. گناہ کی لذتیں جسم لے، گناہ کر کے لذتیں جسم حاصل کرے، حرام کھا کے لذتیں زبان اور منہ اور پیٹ حاصل کرے، یا کوئی اور زنا وغیرہ کر کے لذتیں اس کا جسم حاصل کرے، اور سزا صرف روح کو نہیں، جسم کو بھی ہوتی ہے. جسم کے ذرے ذرے کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے. اگرچہ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، اصل روح کا مقام نیک لوگوں کی روح علیین میں ہے، برے لوگوں کی روح سجین میں ہے، لیکن وہاں رہتے ہوئے جسم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. جیسے سورج کتنی بلندیوں پر ہے، لیکن اس کا تعلق زمین کے ساتھ بھی پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ ریت کے ذرات اس سے گرم نہیں ہو رہے. سورج پہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، سورج کہاں ہے؟ تعلق تو آپ کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے اس کا. روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق میت کے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میدان جنگ میں شہادت کے لیے جسم کٹتا ہے، گولیاں جسم کھاتا ہے، زخم جسم کھاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جسم کی ہوتی ہے، روح کی تو نہیں ہوتی. تو ثواب صرف روح کو مل جائے، جسم کو پوچھا ہی نہ جائے، یہ تو ناانصافی کی بات ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ روح کو ثواب عذاب ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے. جسم کو بھی سزا ہوتی ہے اور جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے، اور جسم کو ثواب بھی ملتا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ نہیں یہ جسد مثالی ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، بھائی خدا کا خوف کیجئے، شرارتیں یہ والا جسم کرے اور جسد مثالی بنا کر عذاب اس کو ہو، یہ بھی الٹی بات ہے. دنیا کے مزے تو یہ جسم لوٹے، سزا دینے کے لیے جسد مثالی بنا کر اس کو کوڑے مارے جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا کی مشقتیں تو یہ جسم برداشت کرے، اور جب ثواب اور راحت اور مزے لینے کی بات آ جائے، جنت کی نعمتوں اور راحت اور سکون کی بات آ جائے، تو اس کے لیے جسد مثالی بنا کر اس کو دی جائے، یہ انصاف کے خلاف، یہ ظلم ہے. اللہ ایسا نہیں کرتا. اسی جسم کو ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے. باقی کیسے ہوتا ہے ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نظر نہیں آتا. کوئی آدمی کہہ دی میں قبر کھول کے دیکھتی ہوں، آ رہا ہی نہیں، بھائی ہمیں نہیں نظر آتا، غیب ہے، بالکل غیب کا معاملہ ہے.
اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم ابھی اس جہان میں گئے ہی نہیں، اس لیے ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی. تو لہذا وہاں پر اٹکل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، عقلی گھوڑے وہاں نہیں دوڑتے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ عبرت کے لیے دکھا بھی دیتے ہیں. کتنی جگہوں کے واقعات، ابھی وقت نہیں ہے، ڈھیروں واقعات جمع ہیں، ڈھیروں واقعات. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب ہوتا دیکھا، اپنی آنکھوں دیکھے واقعات ہیں لوگوں کے، ڈھیروں واقعات. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت کیا خانقاہ میں ایک گھڑا تھا پانی کا، باہر سے تازہ پانی بھر کے لایا جاتا، اس گھڑے میں پانی ڈالتے، پانی کڑوا ہو جاتا، پانی ابل جاتا. سالکین نے کہا حضرت کیا وجہ ہے کہ ہم تازہ پانی لے کے آتے ہیں برتن میں، وہ اس برتن میں ٹھیک رہتا ہے، اس برتن میں ڈالتے ہیں کڑوا ہو جاتا ہے، اس برتن میں ڈالتے ہیں وہ ابل جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا چلیں دیکھتے ہیں. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اللہ سے دعا کی، مراقبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت گنگوہی کو بتا دیا، الہام کے ذریعے سے یہ بات ان پر کھلی، مراقبے میں یہ بات ان پر کھلی کہ اس گھڑے کو بنانے میں کہیں کسی قبر کی مٹی شامل ہو گئی ہے، اور اس مٹی کا کوئی ذرہ اس گھڑے کے اندر آ گیا ہے، تو جب قبر کے اندر اس مردے کو عذاب ہوتا ہے تو اس کا کوئی ذرہ اس گھڑے کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے اس میں پانی کھولتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی کڑوا ہو جاتا ہے. بعض کا اللہ دکھا بھی دیتی. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. ایک آدمی کو پیسوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، لمبا واقعہ، صرف ذرا سی بات عرض کر دیتا ہوں. تو بالآخر ایسا ہوا کہ سکے ہوتے تھے سونے چاندی کے، اس کے ساتھ ہی ان کو دفن کر دیا گیا. اس نے وصیت کی کہ میرے ساتھ ہی ان کو دفن کرنا، ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا گیا. ایک چور تھا، اس کو پتہ تھا کہ سونے چاندی کے اتنے قیمتی سکے اس بندے کے ساتھ دفن کیے گئے. جب وہ بندہ فوت ہوا تو رات کو لوگ جب سو گئے، یہ گیا اس کی قبر کھولی. جب اس کی قبر کھولی تو اوپر سے مٹی ہٹائی، پتھر ہٹایا، تو اندر وہ جتنے بھی سکے تھے نا اس کے پورے جسم پر پڑے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے. وہ اس نے سمجھا نا کوئی لائٹ شائٹ لگی اس لیے چمک رہے ہیں، حالانکہ وہ آگ کی طرح، سرخ کوئلوں کی طرح جل رہے تھے. اس نے سمجھا چمک رہے ہیں. اس نے جیسے اس کو ہاتھ چو لگایا کہ میں نکالوں یہ سکے، ایک سکے کے ساتھ انگلی ٹچ ہوئی تھی، اس انگلی کے اندر ایسی جلن چڑھی، پورا جسم جلنا شروع ہو گیا. بھاگا وہاں سے، یہ ڈاکٹروں کے پاس پہنچا، حکیموں کے پاس پہنچا، ساری زندگی علاج کراتا رہا، اس انگلی کے علاج نہیں ہوا. بس یہ اس انگلی کا کیا کرتا تھا، صرف ذرا سے اس سکے کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی قبر میں. اب ساری زندگی پیالے میں، برتن میں اپنے پاس پانی رکھتا اور اس انگلی کو اس میں ڈبوئے رکھتا. تھوڑی دیر بعد وہ پانی گرم ہو جاتا، پھر پھینک کے اور ڈالتا، پھر انگلی اس میں رکھتا. ساری زندگی یوں اس نے گزاری. تو بعض کا اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ تو ایک سکے کے ساتھ انگلی ٹچ ہونے کی اس کی حالت ہے، جس کے اوپر وہ ہزاروں سکے پڑے ہوئے جل رہے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ یہاں پر یہ آپ کو تو یہ نہیں جی اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، وہ کہیں اور قبر ہے. وہی کہاں ہے، وہ ہمیں دکھا دو. کس جگہ ہے وہ قبر، ہمیں بھی دکھا دو جہاں پر عذاب ہو رہے ہیں. کون سی قبر ہے وہ؟ یہی قبر ہے جس میں عذاب ہوتا ہے. اسی کو قبر کہا ہے قرآن نے بھی، حدیث نے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے چلے گئے، اس کے بعد اس کے لیے دعا کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہونا، دعا نہ کرنا اس کے لیے. یہی قبر ہے دنیا والی. قرآن نے اسی کو قبر کہا ہے. اللہ کے رسول دو قبروں کے پاس سے گزرے، وہ کہاں پہ تھی؟ یہی والی قبریں یا جہنم میں کہیں پر تھی؟ یہی قبریں جن کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی قبر پہ گئے جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، اس کی قبر پہ گئے، کہاں ہے اس کی قبر؟ یہی تو قبر ہے. حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، روتے 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 داڑھی تر ہو جاتی. کون سی قبر تھی؟ یہی تو دنیا والی قبر ہے.
قبر پہ پاؤں رکھنے سے منع کیا. کون سی قبر ہے؟ یہی قبر ہے جو یہاں پر بنتی ہے. بعض لوگ آپ کو دھوکہ دیتے نہیں جی اس قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہیں اور قبر ہے. کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں برزخ میں. بھائی برزخ جگہ کا نام نہیں ہے. میں نے اس لیے پہلے تعریف کی کہ برزخ زمانے کا نام. برزخ ایک وقت ہے جو اس دنیا کے ختم ہونے، اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد قیامت تک، قیامت آنے والی زندگی کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ جگہ کا نام نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس لیے اس بات سے دھوکہ مت کھائیے. قرآن یا حدیث میں قبر اسی کو کہا گیا، یہیں پر عذاب ہوتا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. اور یاد رکھیں عذاب قبر برحق ہے. جو اللہ کہتے ہیں جی عذاب صرف قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا. کہتے ہیں قرآن سے کوئی بات پیش کرو، قرآن میں اس کا ثبوت پیش کرو. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عذاب قیامت ہونے کے بعد شروع ہوگا. تو جہنم کس لیے بنائی جو عذاب ابھی قبر میں شروع ہو جائے؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، اور آیتوں کو چھوڑیے، لمبی چوڑی بات، ایک سوال کا جواب دے دیجئے. قرآن کریم نے اس بات کو اپنے اندر بند کیا اور سمایا اور بیان کیا کہ رب فرعون کو غرق کیا گیا، فرعون ڈوب گیا، اس کی ساری آل غرق ہو گئی، سارے اس کے متبعین غرق ہو گئے. تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. یہ کہاں پر پیش کی جاتی ہے؟ قیامت ہو گئی ہے؟ قیامت ہو گئی ہے؟ قیامت تو نہیں آئی. تم کہتے ہو عذاب صرف قیامت کے بعد ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کیا. تو یہ کیا ہے؟ کون سے عذاب میں داخل کیا؟ قیامت تو ابھی ہوئی نہیں، تو کون سے عذاب میں داخل کر دیا اسے؟ یہ صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، تو کہاں پیش کی جاتی ہے؟ قیامت تو ابھی نہیں ہوئی. تو معلوم ہے یہی عذاب ہے، یہی برزخ ہے. جہاں پر جا کر وہ ٹھہرے وہی ان کی قبر ہے. کوئی پانی میں چلا جائے وہی قبر ہے، زمین میں چلا جائے وہی قبر ہے، جانور کے پیٹ میں چلا جائے وہی قبر ہے. وہیں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذابات سے ہم سب کو مامون رکھے. چلیں بس.